مجھے تنہائی سے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور میری زیادہ تر شامیں، زندگی کا بیشتر وقت اکیلے ہی گزرتا ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں خوش نصیب رہا کہ اس کاروباری دنیا میں کچھ دوست، ہرچند کہ وہ گنتی کے ہیں، ایسے بھی ملے جنہوں نے اپنی شرطوں پر زندگی گزاری یا گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بلال بیندرا تھے، یا زاہد ڈار ہیں، یا میرے بہت عزیز دوست جن کے ساتھ میری زندگی کے کم سے کم 60 برس گزرے، اور بہت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارا، بہت باتیں کی۔ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، صدر شعبہ تھے علی گڑھ میں۔ ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے جو احباب ہیں ان میں محمد سلیم الرحمان صاحب مجھے بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں دوسروں سے۔ جہاں تک ان کی صلاحیتوں کا تعلق ہے وہ غیر معمولی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر معمولی انسان بھی ہیں۔ وقار صاحب جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ادیبوں کی کتابیں تو پڑھتے تھے بہت شوق سے، بڑے بڑے ادیبوں کی بھی، لیکن ان سے ملنے کی خواہش ان کے ہاں بہت کم پیدا ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو وہ آئے تھے، میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، عینی آپا آ رہی تھی، مجھے دکھائی دیں، گیٹ میں آواز آئی اور پھر یہ کہ وہ داخل ہوئی، تو میں نے کہا عینی آپا آ رہی ہیں۔ وقار صاحب اٹھ کے فوراً کمرے کی طرف بھاگے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، آئیے۔ کہنے نہیں صاحب بس پڑھ لینا کافی۔ تو یہ ان کی ایک خاص ادا تھی، اور بہرحال اس کے اسباب پر یہاں موقع نہیں کہ اس کی وضاحت کروں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسے کم دوست ملے مجھے جن کی زندگی میں اور ان کی فکر میں اتنا گہرا رشتہ رہا ہو، جو ایک معیار قائم کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں زندگی کا، اسی پر قائم رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہیں زمانے کے عام چلن سے۔ اس وقت محمد سلیم الرحمان صاحب رہتے لاہور میں ہیں، میں دلی میں پڑا ہوا ہوں، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، سال میں 2 سال میں ایک بار، چند گھنٹے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو وقت بھی ان کے ساتھ گزرتا ہے تو ہمیشہ میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس انسان پر بھی جس نے زمانے سے کبھی کسی قسم کی مفاہمت نہیں کی، اور جس نے ہمیشہ دنیا کو بدلنے کی آرزو بھی کی، دنیا کو بدلنے کی کوشش بھی کی، لیکن اپنے طور پر۔ سلیم الرحمان صاحب نے شہرت اس وقت حاصل کی جب 17-18 برس کی عمر میں انہوں نے ترجمہ اوڈیسی کا کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اپنی جگہ پر بے مثال، لیکن ایسے بے مثال کے کارنامے انہوں نے بہت سے انجام دیے ہیں۔ وہ شعر کہتے ہیں، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی۔ انگریزی میں سوچئے کہ ان کی ابتدائی نظمیں انہوں نے غالباً انکاؤنٹر میں اشاعت کے لیے بھیجی تھیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ نظمیں شاید نہیں ہوئیں اس میں، لیکن یہ کہ اس کی تعریف کی ایڈیٹر نے کہ صاحب یہ ان کی انگریزی زبان بہت اچھی ہے، اور وہ بھی اسٹیفن اسپینڈر جیسا مدیر۔ تو اب یہ سوچئے کہ وہ انگریزی بھی جیسی لکھتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ سب بھی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اردو میں جو شاعری کی یا افسانے لکھے یا تنقید لکھی، تحقیق ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ رسمی معنوں میں تو نہیں، لیکن وہ ایک ان کی زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب طور ہے جس کی مثالیں بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ کم سے کم لوگوں سے ملنا، کم باتیں کرنا، جلسے جلوس سے
ہمیشہ اپنے آپ کو الگ رکھنا، اور ہر جگہ جو کام بھی انہوں نے کیا اس کی ایک سطح ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے ادیب اس سطح تک آسانی سے نہیں پہنچتے۔ تو سلیم الرحمن صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی شاعری کو بھی سمجھنے میں لوگوں سے دیر ہوئی۔ ان کے افسانوں کا ذکر میں نے بہت کم سنا، صرف ایک بلراج مہندرا تھا جو بہت قائل تھا، اور شعور میں اس نے ان کے کچھ افسانے شائع بھی کیے تھے۔ لیکن سلیم الرحمن صاحب کا سب سے بڑی خوبی ان میں یہ ہے کہ اپنی خلوت گزینی کے باوجود وہ اپنے زمانے پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی بھی ادیب کے ہاں، وہ چاہے بڑا ادیب ہو یا چھوٹا ادیب ہو، اگر زمانہ غائب ہو تو مجھے بہرحال میری تشفی اس کی تحریروں سے نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے زمانے سے کس حد تک باخبر ہیں، اور آپ ہماری بصیرت میں کیا اضافہ آپ کی تحریریں کرتی ہیں، یا ہمیں کون سا ایک نیا ایک منظرنامہ آپ کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو سلیم صاحب، انہیں میں سلیم بھائی کہتا ہوں، لاہور میں بھی ان کا طریقہ یہ ہے، کبھی جلسوں میں نہیں جاتے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ عام جو ایک قسم کا سیلف پروموشن کا جو دور ہے کہ اگر آدمی میں اتنی صلاحیتیں ہوں، تو میں نے اچھوں کو دیکھا ہے اپنے نام سے فرضی انٹرویو شائع کرانا، اپنے فرمائشیں کر کے مضامین لکھوانا لوگوں سے، اپنی زبان سے خود اپنا ذکر کرنا، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا کہ دوسرے بھی اگر باتیں کریں تو کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر آ جائے۔ سلیم صاحب کے ہاں اس طرح کی کوئی بات، کسی قسم کا ایسا کوئی ابتذال نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک بڑی ثروت مند ذہنی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ دنیا کا قدیم اور جدید ادب یکساں شغف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کلاسیکیت سے جتنی دلچسپی ان کو پرانی اصناف سے، داستانوں سے، مثنویوں سے، ان سے رہی ہے، اتنی ہی دلچسپی ان کو آج کے ادب سے بھی ہے۔ نئے لوگوں کی تحریریں بھی اسی شوق سے پڑھتے ہیں، اپنی باتیں بہت ہی واضح اور کھرے انداز میں کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے ساتھ مروت برتنا، کوئی ایسی بات کہنا جس میں وہ یقین نہ رکھتے ہوں، یہ ان کا طور نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے سے بڑا انعام بھی، بڑے سے بڑا اعزاز بھی ہمیشہ ٹھکرا دیا۔ اور مجھے تو یاد آتا ہے کہ بھئی اس طرح کی مثال سارتر کے یہاں تو ملتی ہے کہ ٹھیک ہے نوبل پرائز قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن باقی ادیب تو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے میں نے اچھے بڑے ادیبوں کو دیکھا جن کو دنیا بڑا ادیب کہتی ہے، یا جن کی شہرت بہت ہے، کہ وہ کیا کیا جوڑ توڑ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو سلیم صاحب کو میں نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز دیکھا۔ وہ اب بھی ہماری ویسی ضرورتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، افسانے، نظمیں، غزلیں کہتے ہیں، جو عام غزل گوئی کی شاعری جو رسمی اور روایتی، جس طبیعت اب میری گھبرانے لگی ہے، تو اس سے بہت مختلف، لیکن بہرحال ان کا زندگی کا طور بھی الگ ہے، ان کی تحریریں بھی بہت مختلف ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی ان کی یہ مصروفیتیں، یہ سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں، اور وہ طالب علموں کو، نوجوانوں کو، جس محبت سے طالب علم ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، یہ میں نے مشہور اساتذہ کے گرد بھی اس طرح طالب علموں کو اکٹھا ہوتے ہوئے بہت کم دیکھا۔ بہرحال خدا انہیں سلامت رکھے۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جو وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے بہت اچھا گزرتا ہے، اور میں تمنا کرتا ہوں اس بات کی کہ کچھ وقت ان کے ساتھ میں گزار سکوں۔